السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیاری بہنوں، معزز سامعین، ہم کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ کچھ اس انداز میں پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے کہ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو پیاری بہنوں، درود پاک کا تحفہ محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اتنا پیش کرے جو سمندر کے جھاگ سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین و آسمان کی مخلوق سے زیادہ، تمام پیڑ و پتوں پھولوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بارگاہ میں ہماری جانب سے ہمارا عشق، محبت، درود کا تحفہ، درودوں کا تحفہ، یہ نعت پاک جو پڑھی گئی اس کا تحفہ میرے آقا کی بارگاہ میں، ہم سب کے آقا کی بارگاہ میں بالخصوص پہنچائیں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق و محبت میں جھوم کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ مینو شوق مدینے جاوندا، مینو شوق مدینے جاوندا، میرے دل وچ حسرت اور نہیں، آقا تیری مرضی ہاں، مجھ میں تو کوئی بات نہیں، نہ کہیں سے دور ہے منزل، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے، مولا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اپنے در پر بلا لیتے ہیں۔ اللہ کرے ہم سب کی حاضریاں آقا کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اسی سال اسی ماہ ہم سب کو عطا کر دے۔
بار بار عطا کر دے، بار بار اس پاک در کی حاضری ہو۔ اس دعا کے ساتھ بڑی محبت عقیدت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہمارا آج کا موضوع ہے ہمارے غوث اعظم۔ آپ سب کو یہ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کا یہ مقدس ماہ مبارک بہت 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 مبارک ہو۔ ابھی جو تذکرے چل رہے تھے، میلاد کی باتیں ہو رہی تھی، عید میلاد النبی ہم منا رہے تھے، اور تمام ماہ مبارک میں ہم نے حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر، آپ کی آمد پر باتیں کی، اور آپ کون، اشرف الانبیاء، امام الانبیاء، تمام عالموں کے سردار، تمام عالموں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ محبوب پروردگار کی بات کی۔ اب محبوب پروردگار کے ماہ مبارک کے بعد 12 ربیع النور کے مہینے کے بعد ربیع الاخر کا مہینہ، یہ ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے کہ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جھولی ہے پساری بڑی دیر سے، میرے میرا ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے۔ تو سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم، اور ہم کون ہے؟ قادری ہے، قادری کر قادریوں میں اٹھا، ہم کون ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمارا سلسلہ، تمام سلسلے پیرانہ پیر کے سلسلے، قادریہ سلسلے پہ جا کر رک جاتے ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو قادری رکھے، ہمیشہ کے لیے قادری رکھے، اور اس سلسلے کے فیض ہم سب کو تمام اہل سنت والجماعت کو اللہ اس کے فیض ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے فیض سے اللہ تعالی ہم سب کو فیضیاب کرے، اور زندگیاں پرسکون پر بہار بنا دے۔ تو سرکار غوث اعظم ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو ان اولیاء اللہ، ان کا صیغہ جب ہوتا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، خبردار سے، یہ جو عربی کے ماہر ہے، عربی جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جہاں بھی جو آیت ان سے شروع ہوتی ہے اس میں اٹینشن ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اٹینشن ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ خبردار ہو جاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کون؟ اللہ کے ولی جو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ولیوں کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، ولیوں کا نبی آخر الزماں مصطفیٰ جان رحمت کے آمد کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اور نبی دنیا میں آئیں گے تو پھر وہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں اور کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والے، دنیا میں مبعوث نہیں ہونے والے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے، آپ آ چکے ہیں۔ نبی آخر الزماں تو میرے آقا ہے، آپ اول، آپ آخر، آپ ظاہر، آپ باطن، اور آپ کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن ولیوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا ہے، ولیوں کا سلسلہ تا قیامت جاری ساری رہے گا۔ اور پھر پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی سے کسی نے پوچھا کہ یا غوث اعظم، آپ کی ولایت کب سے ہے؟ آپ کی ولایت کا سلسلہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنی ایڑیوں کے جانب نظر کی اور فرماتے ہیں جب تک میرے یہ قدم کسی ولی کو لگتے نہیں ہیں تب تک وہ ولی بنتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، میرے
پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ وہ کیا مرے تبع غوث بالا تیرا، اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے وہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو آپ کا مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے، اولیاء اللہ آپ کے تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں، اور آپ کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے آپ کی سوانح پہ کہ آپ 470 ہجری میں جمعے کے دن یکم رمضان میں بغداد کے پاس جیلان ایک چھوٹا سا شہر ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ ہے، وہاں پر آپ جیلان میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ 12 ربیع الاخر، یکم رمضان ربیع الاخر 470 ہجری جیلان میں، اس لیے آپ جیلانی ہیں، گیلان کہتے ہیں، گیلانی بھی کہا جاتا ہے، تو ہم تو جیلانی کہتے ہیں۔ تو جیلان میں آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کے پیدا ہونے کے ٹائم بھی بڑی پیاری باتیں آپ سے ظاہر ہوئی، وہ یہ کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو وہ پہلی رمضان تھی، یکم رمضان، ایک رمضان کو، فرسٹ رمضان المبارک کو آپ دنیا میں تولد ہوئے، دنیا میں آئے اپنی امی کے، آپ کے امی کا نام ام الخیر فاطمہ، بی بی ام الخیر فاطمہ، حضرت ام الخیر فاطمہ بڑے اونچے مرتبے والی اللہ کے خاص ولیہ تھی، اور آپ کی شکم سے، اور آپ کے والد محترم کا نام ابو صالح موسیٰ عرف جنگی دوست کے لقب سے آپ کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ والد والدین کا، آپ کے والد اور والدہ کا نام یہ ہے۔ اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو چاند دکھنے کا، جو چاند دیکھ کر ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو شعبان کا کسی کو لگا کہ 29 کا چاند تھا، کسی کو معلوم پڑا نہیں کہ ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن چاند ہو چکا تھا۔ اور چاند ہونے کے بعد آپ جب دنیا میں آئے، آپ نے اپنی امی کا دودھ نہیں پیا، کیونکہ پہلی رمضان شروع ہو گئی تھی، اور پہلی رمضان شروع ہو گئی تھی، آپ نے اپنی امی کا دودھ نوش نہیں فرمایا، دودھ نہیں پیا۔ پورے جیلان میں یہ بات ہوئی کہ پورا مہینہ یہ ایسا بچہ دنیا میں آیا ہے کہ جس کا یہ حال ہے کہ شریعت کی پابندی آپ نے پیدا ہوتے سے کی، روزے فرض ہے، اور آپ نے پیدا ہوتے سے روزے رکھے کہ پورا دن آپ مغرب تک کے، جب تک روزہ نہیں کھلتا آپ دودھ نوش نہیں فرماتے، دودھ نہیں پیتے، اور جب روزے کا وقت ہو جاتا، روزہ کھلنے کا وقت ہوتا، افطار کا وقت ہوتا، تو آپ روزہ اپنا افطارتے دودھ پی کر۔ تو یہ بات پوری ہو گئی تھی۔ دوسرے سال پھر جب 29 کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں نے آ کر ام الخیر فاطمہ سے پوچھا، اے بی بی آپ کے بچے نے دودھ پیا؟ تو کہا کہ نہیں پیا۔ تو پھر سمجھ میں آیا لوگوں کو کہ نہیں، یہ پہلی رمضان شروع ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی پیدائش کے واقعے ہیں، اور آپ اتنے زیادہ، آپ ماں پیٹ سے اللہ کے ولی تھے، آپ پیدائش کے وقت سے اللہ کے ولی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے روزے کا تو سن لیا۔ اب اس کے بعد جب 4 برس کی عمر میں ام الخیر فاطمہ، ماں آپ کی امی کون تھی؟ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کو مدرسے میں، مکتب میں علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجا۔ جب آپ کے استاد محترم کے پاس میں آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد جیسے ہی استاد محترم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے پڑھانا شروع کیا، تو آپ نے جو سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کیا تو 18 پارے پر جا کر رکے۔ کتنے پاروں پر؟ 18 پارے آپ نے پڑھ کر اپنے استاد محترم کو سنا دیے۔ استاد تھے، حیران تھے، تعجب میں تھے، 4 برس کی عمر ہے، ننھے سی آپ کی عمر کے 4 برس کی عمر تھی، اور 18 پارے پڑھ کر آپ نے اپنے استاد کو سنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ نے سب سنا دیا تو آپ جب 18 پارے پہ آپ رکے تو آپ کے استاد نے پوچھا اور پڑھو،
تعجب میں پوچھا، کہا اور پڑھو، تو کہتے اتنا ہی آتا ہے۔ تو کہا اتنا کہاں سیکھا، کہا اتنا کہاں سیکھا؟ تو جواب دیا، جب ہم اپنی امی کے شکم میں تھے نا، تو ہماری امی 18 پارے کی حافظ تھی، ہماری امی 18 پارے گنگنایا کرتی تھی، ہماری امی 18 پارے پڑھا کرتی تھی، اور 18 پارے ہمیں اپنی امی کے شکم میں یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ماں ام الخیر فاطمہ ہو تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، ماں ماہ نور ہو تو خواجہ غریب نواز ہوتے ہیں، ماں جناب سیدہ بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو پھر حسنین کریمین ہوتے ہیں، ماں بابا فرید کی ہو تو بابا فرید پیدا ہوتے ہیں۔ ماں پیٹ میں، آج سائنس بھی بتا رہا ہے کہ پیٹ میں بچے کے اوپر ماں کی ہر حرکت کا، ہر کام کا پورا پورا اثر ماں کا بچے کے اوپر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہر ماؤں کو اللہ تعالیٰ، ہم سب ماؤں کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ بچوں کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے۔ ماں نماز پڑھے تو بچے بھی نماز پڑھے، ماں روزے رکھے تو بچے بھی روزے رکھے، ماں سچ بولے تو بچے بھی سچ بولے، اور ماں کے نقش و قدم پر ایسی مائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے، ایسی مائیں کہ جو بچوں دنیا کو ولی دے، ولی۔ آج مائیں ٹی وی، پکچر، واٹس ایپ، ٹک ٹاک میں لگی ہے، تو پھر وہاں ولی کم ہو رہے ہیں، ناچنے گانے والے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناچنے گانے سے بچا لے، گریز کرے رہے۔ ہر عالم اسلام کا ہر بچہ، ہر بچی ناچنے، میوزک کو ہمارے آقا نے پسند نہیں کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ ہم ہرگز حرام چیزیں نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ بچوں کو پروسے، ان کو دے کہ موبائل پکڑا دیا اور اپنے کام کر رہے، بہت آسان ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آسان تب ہوگا جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ ایک بار سے کام نہیں ہوں گے، چل جائیں گے، لیکن بچوں کی تربیت اچھی ہونا ضروری ہے۔ پھر میرے غوث اعظم کی بات اور سنیے، جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کے امی ابو کا بھی ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، وہ بھی اگر نہ بتائیں تو بات پوری نہیں ہوگی۔ کہ آپ کے ابو جو تھے، آپ کے والد محترم جو تھے، وہ ان کا نام تھا حضرت ابو صالح موسیٰ عرف جنگی دوست۔ جنگی دوست آپ کو لقب ملا ہوا تھا۔ لقب کس نے دیا تھا؟ سنیے، کہ آپ اتنے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے کہ ہمہ وقت آپ اپنی نفس سے جہاد کرتے تھے۔ اپنی نفس سے جہاد کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ باہر والوں سے جہاد کر لیا، لڑ لیا، یہ بڑا جہاد نہیں ہے۔ اپنی نفس کو مارنا، اپنی نفس کو روکنا۔ نفس بولے ٹی وی دیکھو، نہیں دیکھنا ہے، نفس بولے یہ کھا لو، نہیں کھانا ہے، نفس بولے یہ کام کر لو، گناہ کے وہ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ نفس جو ہے گناہ سکھاتی ہے، نفس جو ہے نا گناہ سکھاتی ہے۔ اور ہم کو اپنے نفس کو مارنے کے لیے روزے دیے گئے ہیں۔ ایک ماہ کے روزے اگر رکھ لوں گے، 1 مہینے کی ٹریننگ پیریڈ ہو جائے گا، تو پھر 1 سال بھر جو 11 مہینے ہیں اس میں شریعت کی پابندی کے ساتھ جیوں گے۔ یہ روزے میں جو ہم حلال پانی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اس کو بھی حرام کر دیتے ہیں نا۔ اتنے دن روزے میں ہم حلال بھی پانی اور کھانا بھی نہیں کھاتے، تو پھر روزے ختم ہونے کے بعد حلال تو کھائیں، پانی بھی حلال اور کھانا بھی حلال ضرور پیے، لیکن ہر حرام سے بچے، ہر حرام سے بچے، ہر حرام کا روزہ رکھ لے کہ ہرگز یہ حرام کام، یہ ٹی وی دیکھنا، پکچر دیکھنا، برے کام کرنا، بری میوزک سننا، اور یہ ٹک ٹاک سننا، فضول میں کہہ لگا کے ہنسنا، یہ سب یہ نفس جو ہے نا ہم کو بہکاتا ہے۔ تو نفس کو آپ اتنا زیادہ ٹائٹ رکھتے تھے، نفس کے ساتھ میں اس قدر جنگ کرتے تھے کہ آپ نے ایک مرتبہ کیا کیا، 1 سال تک صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 سال تک آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں، آپ نے کچھ بھی کھانا پینا۔ لوگ آج ایک ماہ رمضان کا روزہ رکھنے بولے تو بولتے کیا کرے باجی، ڈائبٹیز ہے، کوئی بولتا ہے باجی کیا کروں، یہ روزہ رکھے کیسے رکھے، مجھ کو تو ہائی بی پی ہے۔ کھانا کھا کے لوگ مرتے ہیں، بنا کھائے کوئی نہیں مرتا۔ اور 1 برس تک کے 1 سال تک کے آپ نے کوئی مرغن غذا، یعنی کوئی غذا کھائی ہی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، لیکن پھر بھی نفس تو نفس ہے، نفس نے پھر بھی اندر سے آواز لگاتی رہی۔ ایک دن ذہن میں آیا، ایک دن آپ اپنے مشاہدوں میں جنگل میں سے گزر رہے تھے، ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، اپنی عبادتوں میں، ریاضت میں، آپ جنگل اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے قریبی کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے جنگل میں گھومتے رہتے، عبادت میں مست رہتے۔ تو کئی دنوں کی فاقہ کشی، 1 برس ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو ایک ندی کے کنارے سے آپ گزر رہے تھے تو سیب بہتا ہوا نظر آیا، سیب بہتا ہوا نظر آیا، آپ نے بہتا ہوا سیب اٹھا لیا، اور اٹھا کے بس اچانک میں بھوک تو بہت تھی،
تو آپ نے اس سیب کو یوں نوش کر لیا، کھا لیا۔ جیسے ہی تھوڑا سا کھایا تھا کہ ذہن میں خیال آیا اللہ اکبر، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا۔ کیوں کہ مجھ کو تو معلوم ہی نہیں ہے سیب کس کا ہے، یہ سیب کا مالک کون ہے؟ اور بغیر اجازت کے کسی کی کوئی چیز کھانا اسلام نہیں سکھاتا۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو بھی چیز کھاؤ، اگر جب تک اس کے مالک سے اجازت نہیں ہو، وہ نہ دے، تو آپ نہیں کھا سکتے۔ تو بس ذہن میں آ گیا یہ تو یا اللہ بڑا گناہ کا کام ہو گیا، یہ تو میں نے گناہ کر ڈالا۔ اور انہوں نے اس حالت میں حلق کے اندر انگلیاں ڈال کے پوری زبردستی، اب کئی دنوں سے پیٹ میں کچھ نہیں تھا، ایک سیب گیا تو کیا نکلنا تھا، کیسے کر کے آپ نے سیب کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد کہا کہ اس کا تو اب مجھ کو کفارہ کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں اس کی سزا بھگتنا ضروری ہے، اب دنیا میں سزا بھگت لے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے آپ ندی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے دور تک چلے تو دیکھا کیا کہ ایک باغ لگا ہوا ہے، اور اس کی شاخیں سیب کا باغ ہے، اور سیب کے باغ سے وہ شاخیں ندی میں جھکی ہوئی تھی، اور وہاں سے سیب اس میں گر رہے تھے۔ تو آپ سمجھ گئے اسی باغ کا وہ سیب ہے۔ آپ اس باغ میں پہنچے، اور باغ میں پہنچنے کے بعد میں باغ کے دروازے کے اوپر، باغ کے گیٹ کے اوپر یوں یوں ٹہلنے لگے کہ ابھی کوئی باغ کے مالک نکلیں گے تو پھر ہم اپنی جو آپ بیتی ہے وہ بتا دیں گے۔ تو آپ کھڑے تھے، وہ باغ تھا حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عبداللہ سمعی جب وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو باغ کے گیٹ کے اوپر بڑے پریشان حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ جیسے ہی دیکھا تو سلام کیا اور پوچھا کہ حضرت یہ آپ کا باغ ہے؟ تو کہا ہاں یہ ہمارا باغ ہے۔ تو پھر عرض کی حضرت ابو صالح موسیٰ نے، جو ہمارے غوث اعظم کے والد محترم ہیں، انہوں نے پوچھا یہ آپ کا باغ ہے، میں آپ کا مجرم ہوں۔ کہا کیا گناہ کیا ہے؟ کہا کہ گناہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ تو جو سننے والے تھے وہ بھی اللہ کے بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے، عبداللہ سمعی، وہ جو میرے غوث اعظم کے نانا حضرت ہیں۔ ہمارے غوث اعظم کے کون ہے وہ؟ نانا حضرت۔ نانا حضرت سمجھ گئے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ خاص اللہ کا بندہ ہے جو بے خیالی میں ایک سیب وہ چرایا نہیں ہے، ندی میں بہتا ملا وہ کھا لیا ہے، اس کا کفارہ، اس کی سزا بھگتنے آیا ہے۔ تو کہا کہ ہاں اتنا اچھا لڑکا تو انہیں ملنا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی، ہاں نوجوان آپ کو اس کی سزا ملے گی، یہ جو سیب آپ نے بنا پرمیشن کے بنا اجازت کے کھایا اس کی سزا ملے گی، سزا ملیں گی۔ کہا تو کہا حضرت بتا دیجئے کیا سزا ہے میرے لیے؟ اب سزا تو پہلے سے کوئی بورڈ پہ لکھی نہیں تھی کہ ایک سیب کھانے کی یہ سزا ہوگی، وہ سیب ہوگی، گناہ تو ہو چکا تھا، سزا جو دینے والا جو دے وہ ماننا پڑے گا۔ اب آپ نے پوچھا کہ کیا سزا ہے؟ تو کہا کہ سنو، اس باغ کی آپ کو 2 برس تک نگرانی کرنی پڑے گی، 2 برس تک، 2 سال تک ایک سیب کھانے کی سزا، 2 سال تک یہاں کی اس کی چوکیداری کرنا پڑے گی آپ کو۔ کہا حضرت منظور ہے، منظور ہے، 2 سال تک ہم چوکیداری کریں گے۔ معلوم تھا اتنا اس سے اچھا چوکیدار کہاں ملے گا کہ جو غلطی سے کہیں دور سیب ملا ہے تو اس کے کفارے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر آپ نے انہیں رکھ لیا، 2 برس ہو گئے۔ 2 برس ہونے کے بعد پھر حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضرت 2 برس ہو چکے ہیں، کیا میری سزا پوری ہو گئی؟ کہا نہیں، ابھی اور سزا ملے گی، 2 سال میں اور دیکھ لیا تھا آپ کو اچھی طریقے سے آپ کے ایگزام ہو چکے تھے۔ کہا نہیں، ابھی سزا باقی ہے۔ کہا کیا سزا ہے؟ کیا سزا ہے؟ تو کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو گونگی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے اور لنگڑی ہے، تمہیں اس سے بیاہ کرنا ہے، اس سے شادی کرنا ہے، اس کو اپنے نکاح میں لینا ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کرتا؟ اللہ اکبر، ایک سیب کے لیے 2 برس نوکری، اور اس کے بعد پھر اب ایک گونگی، لولی، لنگڑی، اندھی لڑکی سے نکاح کرنے کو بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ والے دنیا میں سزا مل جائے تو آخرت کی سزا سے بری ہو جائے، اسی لیے آپ چاہتے تھے دنیا میں جو بھی سزا ہو مل جائے۔ کہا جی حضرت منظور ہے۔ کیا کہا؟ منظور ہے۔ منظور ہے کہہ کے آپ نے حامی بھر دی۔ حضرت تو چاہ ہی رہے تھے، اتنا اچھا داماد آپ کو کہاں ملنا تھا، اور آپ نے
نکاح پڑھایا، حضرت عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا دیا۔ ہمارے یہاں نکاح ایسا تو نہیں ہوتا کہ آمنے سامنے بیٹھ کے نکاح ہوتا ہو یا کوئی پھیرے ہو رہے ہو، ایسا نہیں، ہمارے یہاں تو دلہن کہیں ہوتی ہے اور دلہا کہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد میں وکیل آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں، اور قبول اور ایجاب ہوتا ہے تو اس کے اندر آمنے سامنے یعنی قبولیت کا بات ہی نہیں رہتی، دیکھنے کے دلہن کو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو اب جب نکاح ہو گیا اور جب آپ کو آپ کے دلہن کے کمرے میں بھیجا گیا، عبداللہ سمئی نے اپنی بیٹی کے کمرے میں جب انہیں بھیجا تو جیسے آپ نے دیکھا تو وہاں ایک حسین و جمیل بہت ہی خوبصورت دلہن وہاں پر تھی۔ تو آپ نے جیسی اس دلہن کو دیکھا کہ جس کی آنکھیں بھی اچھی ہے جو، اور وہ خوش آمدید سلام بھی عرض کر رہی ہے، تو آپ کو بہت تعجب لگا، تو آپ دوڑتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ اب باہر دور پہ عبداللہ سمئی جو رحمۃ اللہ علیہ وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو ان کو دوڑتے ہوئے آتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہاں وہ نہیں ہے۔ بولے کون نہیں ہے؟ بولے وہ نہیں ہے۔ بولے کون وہ نہیں ہے؟ بولے آپ کی بیٹی وہاں نہیں ہے۔ تو بولے پھر کون ہے؟ تو کہا وہاں تو ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت خاتون ہے، وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی وہاں پر ہے، اور وہ میری بیوی نہیں ہے نا، وہ تو آپ تو بتا رہے تھے۔ تو کہا کہ نہیں اے ابو صالح موسیٰ، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ سچ میں تمہاری بیوی ہے، اسی سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ تو کہہ رہے تھے آپ کی بیٹی جو ہے وہ اندھی ہے، مکی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بہری ہے، لیکن مجھ کو تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ تو کہا کہ ہاں ابو صالح موسیٰ سنو، وہ سچ میں اندھی ہے۔ بولے کیسے؟ کہ وہ اس لیے اندھی ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے غیر شرعی چیزیں نہیں دیکھی، غیر محرموں کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، اس لیے اے ابو صالح موسیٰ وہ صحیح میں اندھی ہے، دنیائی اعتبار سے وہ اندھی ہے۔ پھر کہا کہ وہ بہری بھی ہے، وہ بہری اس لیے ہے کہ اس نے اپنے کانوں سے کبھی کوئی میوزک اور کبھی کوئی موسیقی اور کوئی غلط باتیں اور کسی کی برائیاں چغلیاں نہیں سنی ہے، اس لیے وہ بہری بھی ہے۔ اور سنو وہ لولی بھی ہے کہ اس نے ان ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ کے کام نہیں کیے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہاں اے ابو صالح وہ لنگڑی بھی ہے، کیونکہ ان پیروں سے چل کر وہ کبھی غلط محفلوں میں نہیں گئی ہے، غلط جگہوں پہ نہیں گئی ہے، غیر شرعی جگہ پر وہ ان قدموں سے چل کر نہیں گئی ہے، اسی لیے وہ لنگڑی بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات! لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، اور گونگی بھی ہے کہ زبان سے اس نے کسی غیر شرعی بات کو اپنی زبان سے نہیں نکالا، غلط باتیں کبھی نہیں کی، کسی غیر محرم سے باتیں نہیں کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جاؤ اے ابو صالح، اسی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ابو صالح موسیٰ اپنی اس خوبصورت اور پیاری اور نیک اور پارسا بیوی جن کا نام ام الخیر فاطمہ ہے، ان کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کرنا شروع کی، اور آپ کی اور آپ کی بیوی کی اتنی پارسائی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنے خاص ولی کے ولیوں کے سردار کو آپ کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ وہ میرے پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی ہے۔ آپ ہی کی بچپن کی کرامت دیکھیں کہ آپ اس قدر زیادہ عبادت گزار اور بچپن سے ہی بڑے ہی نیک سیرت نیک صورت کے، بولتے ہیں نا بچہ بچپن میں ہی دکھ جاتا ہے کہ وہ کیا بننے والا ہے، اس کی حرکتیں بتا دیتی ہے کہ وہ اللہ کا خاص دوست ہے، اللہ کا خاص ولی ہے۔ اگر اللہ کا خاص ولی ہے تو وہ، اور ولی کی تو خاص نشانی ہے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونا۔ سمجھ میں آیا؟ ولی کی خاص 3 نشانی بتائی گئی ہے۔ ولی کی کیا بتائی گئی ہے؟ ایک تو کم کھانا، دوسرا کم سونا، اور تیسرا کم بولنا۔ یہ زبان کا استعمال زیادہ سے زیادہ صرف ذکر میں ہونا چاہیے، زیادہ بک بک کرنے کے لیے زبان نہیں دی گئی۔ یہ نیند کے لیے ہم دنیا میں نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ سونا اتنا ہے جتنی ہماری بیٹری چارج ہو جائے، ہماری زندگی، ہمارا دماغ ذہن اچھی طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکے، اتنا سونا ہے۔ اور کھانا بھی اتنا کھانا ہے کہ اچھے سے عبادت کی طاقت آئے، باقی اتنا نہیں کھانا ہے کہ ہمیں عبادت کے بجائے نیند آ جائے خوب۔ تو اللہ تعالیٰ کہ وہ خاص بندے جب چھوٹی سی عمر میں، ابھی چھوٹے ہی تھے، تو ابھی ننھے سے میرے سرکار غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتاؤں کہ آپ ابھی چھوٹے سی عمر میں آپ اپنے نانا حضرت کے گھر پر تھے، اور دیکھا کیا کہ ایک دن کیا ہوا کہ ایک خاتون آپ کے نانا حضرت تو بہت بلند پائے کے بزرگ تھے، عبداللہ سمئی جو تھے بہت بڑے بلند پائے کے بزرگ تھے، ان کے پاس میں ایک خاتون اپنا کیا کر کے آئی،
ایک ننھا سا بچہ یوں اٹھا کے لے کر آئی اور بہت زور زور سے رو رہی تھی. تو جیسے ہی آپ جو ننھے سے میرے غوث اعظم تھے نا، وہ وہاں پر کھیلتے ہوئے وہیں گھومتے ہوئے جب آئے، دیکھا کیوں رو رہی ہے، تو کہا مائی آپ کیوں روتی ہو، کیا بات ہے کیوں رو رہی ہو؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے، وہ خاتون بولی، کیا بولی؟ خاتون کہنے لگی اے بیٹا بات یہ ہے، یہ میرا چھوٹا سا بیٹا جو میرے بڑھاپے کا سہارا، میرے شوہر کی آخری نشانی، یہ بیمار ہو گیا تو مجھے لگا کہ میں اللہ کے ولی ہیں آپ کے نانا، ان کے پاس لے جا کے دعا کراؤں، اور وہ دعا کر دیں گے تو ضرور و ضرور میرا بیٹا سلامت بیٹے کو شفا مل جائے گی. یہ سوچ کے میں لے کر آئی. لیکن پھر کیا ہوا، آتے آتے راستے میں ہی میرے بیمار بیٹے نے دم توڑ دیا. آتے آتے ہی بیٹا ختم ہو گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو پھر بھی میں یہ سوچ کر لے آئی کہ اللہ کے ولیوں کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، اگر آپ دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ میرے بیٹے کو زندگی مل جائیں گی. اس لیے میں جب آپ کے نانا حضرت کے پاس لے کر آئی تو پھر ننھے سے غوث اعظم نے پوچھا، ننھی آواز میں اپنی ننھی بولی میں پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دعا کرائی تو انہوں نے مجھے صبر کی تلقین کی. آپ کے نانا نے مجھے صبر کی تلقین کی کہ اے خاتون صبر کرو، تمہارا بچہ مر چکا ہے، اب صبر کرو، رو نہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہو. یہ کہہ کے آپ کے نانا اندر چلے گئے. اس لیے میں رو رہی ہوں، اب میں چلا رہی ہوں، رو رہی ہوں، کیا کروں؟ تو پھر آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر کی بات ہے، سبحان اللہ میرے غوث اعظم کی، ارشاد فرماتے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر صبر ہی کرنا ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ سبحان اللہ. اگر صبر ہی کرنا ہوتا تو پھر میں آپ کے پاس کیوں آتی؟ کہا یہ بھی کہا. اس خاتون نے کہا ہم نے یہ بھی کہا. تو کہا ایسا؟ پھر بس بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ کو اپنے ننھے سرکار غوث اعظم کی کرامت بچپن میں دکھانی تھی اللہ تعالیٰ کو، اسی لیے نانا نے کچھ نہیں کیا تھا، اور کرامت دکھانی تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ولی کی. تو ننھے سے میرے غوث اعظم اسی وقت ماں یوں لے کے اپنے بچے کو کھڑی ہوئی تھی، اور دیکھا کیا کہ پیچھے میرے غوث اعظم نے یوں دیکھا اور بس زبان سے نکلا، زبان کس کی؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرا رب قدیر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا جب کوئی بندہ نفلوں کے ساتھ ساتھ فرضوں کے ساتھ ساتھ نفلوں کی کثرت کرتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے، نفل نیک کام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، رات بھر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو مناتا ہے، اور تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے قریب تر قریب تر قریب تر قریب ہوتا چلے جاتا ہوں، اور اتنا قریب ہوتا ہوں کہ پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور جب میرا وہ ولی کسی بات کی قسم کھا لے اور بات اللہ کی بارگاہ میں کسی بات کو رکھ دے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی بات کو پورا کرتے ہیں، اس کی قسم کو پورا کرتے ہیں. اور سنو آگے بخاری شریف کی حدیث پاک ابھی مکمل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے اس ولی سے جو اتنے فرضوں کے ساتھ نفلوں کی عبادتیں کرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، تو پھر اس میرے ولی سے اگر کوئی دنیا والے بغض رکھتے ہیں، اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں، اس کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس پر بھوکے شیر کی طرح جھپٹتے ہیں، اور ہمارا اس سے اعلان جنگ ہے. ہمارا اس سے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ. تو سوچئے کہ اللہ اکبر کہ ولی کے بارے میں اگر اتنا سا بھی بغض رکھنا یا ان کو الٹا سیدھا بولنا یا کچھ بھی اپنے زبان سے کلمات نکالنا، اللہ کے ولی اللہ فرما رہا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو پھر ہم کتنے ڈینجر زون میں جا رہے ہیں، ہم کس سے اعلان جنگ کروا رہے ہیں کہ اگر ہمارے زبان سے اگر کسی اللہ کے والے کے بارے میں غلط نکلے یا غلط بات ہم کرے تو پھر پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ اس سے ہو جائے گا. اور اللہ کے سامنے کون جنگ جیتنے والا ہے؟ اللہ سے کسی کی جنگ جیتنے کی طاقت ہے کیا؟ دنیا کی ساری مخلوق ایک طرف اور اللہ کی طاقت ایک طرف، ساری مخلوق مل کے اگر ہم کو مارنا چاہے نا نہیں مار سکتی اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساری مخلوق مل کے اگر ہمارا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی. یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین کا نام ہی ایمان ہے کہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا مضبوط ہو کہ ساری دنیا مل کے اگر
تکلیف دینے کی کوشش کرے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، دشمنوں کے مقابلے میں ہم نے تیرا سہارا لیا ہے، تو ہمارا پڑوس ہو جا، تو ہمارے ساتھ ہو جا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے، واللہ عالم بعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے ہمارے دشمنوں کو، اور تو ہی کافی دوست اور تو ہی کافی مددگار ہے۔ اگر یہ یقین کامل ہے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کچھ بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ یہ یقین کے ساتھ رہے۔ اب زبان کس کی تھی؟ ننھے غوث اعظم کی، لیکن زبان میں تاثیر کس کی تھی؟ اللہ رب العزت کی، اللہ رب العزت کی تاثیر۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا غوث غوث، تو ابھی نئے فتنے، نئی واٹس ایپ پہ نئی باتیں آ رہی ہے، اللہ اکبر، میں دیکھ رہی ہوں۔ یا اللہ، کیا کیا جائے، ہر کوئی عالم بنا پھر رہا ہے اور ایک سے ایک باتیں نکال رہا ہے کہ وہ دیکھو نا، وہ جو منافق ہے، وہ منافقوں کو تو اللہ کے ولیوں کے نام سے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، تو منافق بولتے ہیں کوئی مشکل کشا نہیں اللہ کے سوا، کوئی غوث نہیں اللہ کے سوا، اور حاجت روا کوئی نہیں اللہ کے سوا۔ بے شک میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک میرا رب غوث بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ لیکن جس کو، اور ہم نہیں کہتے، ہم نے رسول کو کبھی خدا نہیں کہا کہ میں جانتی ہوں اے عقل والوں، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو، خدا سے وہ تو جدا نہیں ہے، خدا سے دور نہیں ہے۔ جو کچھ محبوب کا وہ محب کا، جو محب کا وہ محبوب کا۔ اور اللہ نے جس کو محبوب بنایا اس کی باتیں کبھی رد کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو محبوب بنا دے اور وہ کسی کا ریکمنڈ کر دے، کسی کی سفارش کر دے، کسی کے لیے بات کر دے، کسی کا اٹھا کے کچھ اس کو دے دے، تو کیا گھر میں محبوب محب کو منع کرتا ہے کہ تم نے کیوں دیا؟ ہمیں معلوم ہے سارا کچھ اللہ کا ذاتی ہے، سب کچھ دینا اللہ کا ذاتی ہے، زندگی موت اللہ دیتا ہے، عزت ذلت اللہ دیتا ہے، روزی اللہ دیتا ہے، لیکن اپنوں کو عطا کر دیتا ہے، جس کو جتنا چاہے دے دو، اپنوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے غوث کو غوث بنا دیا۔ یہ جو ہے نا عطا ہے میرے مولا علی مشکل کشا، جو ہے نا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا بنا دیا۔ اور یہ جو میرے اللہ کے خاص ولی جو ہے نا، ان کی دعائیں تو اللہ تعالیٰ بات تو رد ہی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرما دیا میرا ولی قسم کھا لے میں اسے پورا کر دیتا ہوں۔ تو پھر ابھی تو ان کو ماں پیٹ اللہ نے ولی چنا ہے، ماں پیٹ سے مدر ذات آپ ولی ہیں، سرکار غوث اعظم، اور زبان سے نکلا کیا؟ اے خاتون دیکھو تو صحیح، تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، دیکھو کیسا مسکرا رہا ہے، دیکھو تو کیسا مسکرا رہا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ ماں نے یوں دیکھا، جیسے دیکھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے لگی کہ میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، میرا بچہ زندہ ہو گیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ ولی کی تعریف نہیں کر رہی ہے۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے نا، کسی ولی سے کرامت سرزد ہوتی ہے نا، تو بھی ان کا جو مرید ہوتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، وہ ان کی تعریف نہیں کرتا ہے، پھر نکلتا ہے یہی اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑھائے اللہ بڑھائے۔ سب کو معلوم ہے کون شرک کر رہا ہے۔ کوئی لوگ بولتے ہیں شرک کر رہے ہیں، شرک کی باتیں تو یہ منافق ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرما دیا میری امت کو شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ جب آقا نے فرما دیا میری امت کو شرک کا کوئی خوف نہیں ہے، تو یہ کون ہوتے بولنے والے کہ شرک ہو جا رہا ہے؟ ارے شرک بول کے تم خود شرک کر رہے ہو۔ ہمیں معلوم ہے غوث ہے، خواجہ ہے، قطب ہے، جتنے ہمارے سب کے اپنے اپنے مرتبے ہیں، مقام ہے، اور سب کو عطا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی چیز خود کی ذاتی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذاتی چیز ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب ہے۔ اللہ جس کو جتنا عطا کر دے وہ اس کو اتنا دے دیتا ہے۔ اب جس کو اللہ اپنا دوست بنا لے، ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، اور دوست جو ہوتا ہے نا، عام لینگویج میں اگر ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے تو وہ اس کو پورا اتنا، تو اس کے اوپر اس کا یہ رہتا ہے حق کہ وہ جس کو ہاں بول دے۔ کئی سروس ہے، اگر دوست نے بول دیا اس کو سروس دے دو، آپ کے پاس کوئی ویکینسی ہے تو کیا آپ دوست کا دل دکھاؤں گے؟ کہا دوست نے ریکمینڈ کیا ہے بھائی دینا ہی پڑے گا۔ تو اللہ کے دوست، تو پھر اللہ کے پاس کتنا ہے؟ ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اور اللہ نے اتنا اپنے دوستوں کو دے دیا، جو چاہے دے کر دے۔ تجھے جو اختیار دیا، میں نے اختیار دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر وہ جو ماں تھی وہ زور سے نعرے بلند کرنے لگی، اللہ اکبر سبحان اللہ، میرے اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا زندہ ہو گیا۔ اتنا آوازیں جیسی آپ کے نانا عبداللہ سمئی جو حضرت تھے نا، آپ کے نانا حضرت جو بول دیے تھے تیرا بیٹا مر چکا ہے، تو صبر کی تلقین کر، وہ فوراً گھر سے اپنے حجر میں سے باہر نکلے گی، کچھ نہ تو کچھ کرشمہ کیا ہے۔
جیسی آ کے دیکھے کہ بچہ زندہ ہے، مردہ بچہ زندہ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس پھر کیا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اور کرشمہ دکھانا تھا اپنے غوث کا. بس نانا حضرت نے لاٹھی اٹھائی، لکڑی اٹھائی اور نن نے غوث کے پیچھے بھاگے. بیٹا ابھی سے ابھی سے ابھی سے کرشمے سنو، ابھی خبر لیتے آپ کی. یہ بول کے دوڑ لگائی. بس دوڑنا تھا. میرے غوث اعظم آگے آگے، میرے آپ کے نانا حضرت پیچھے پیچھے لکڑی لے کے دوڑ رہے. اب دوڑ رہے، دوڑتے 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 قبرستان کا گیٹ نظر آ گیا. قبرستان کا گیٹ، قبرستان کے گیٹ تک دوڑ لیے. اور دوڑنے کے بعد جیسے گیٹ دکھا، میرے سرکار غوث اعظم گیٹ کے اندر، ننھی سی عمر گیٹ کے اندر ہو گئے. اندر ہونے کے بعد پھر کیا تھا، نانا حضرت تو ابھی گیٹ پہ پہنچے تھے. جیسے گیٹ کے اندر پہنچے، آواز لگائی، اے قبرستان والوں بچاؤ. جبکہ میرے غوث کو کسی کے بچانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا کہ میرے غوث کا مقام کیا ہے. تو جیسے ہی کہنا تھا کہ قبر سے 500 مردے ڈھال بن کر سرکار غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ ان کے پیچھے اپنی چاند جیسا چہرہ چمکاتے ہوئے وہاں سے اپنے نانا حضرت کو دیکھ رہے ہیں. اور نانا حضرت نے دیکھا، سمجھ گئے، لاٹھی پٹک دی اور کہا، اے عبد القادر، ہم آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اے عبد القادر، ہم آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ننھی سی عمر میں 500 مردوں کو یوں کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا نا، اللہ کے حکم سے ہوا نا کہ میرے ولی کی زبان خالی نہ جائے. زبان عبد القادر کی تھی، زبان میرے غوث اعظم کی تھی، لیکن نسبت اس میں اللہ کی تھی. اللہ جو ہے نا، اللہ نور السماوات و ما فی الارض، اللہ نور ہے، وہ جسم سے پاک ہے. اس کا ہاتھ پیر چہرہ بولنا منع ہے، اس کا ہاتھ پیر جسم نہیں ہے. لیکن اللہ نے خود فرما دیا، میں زبان بن جاتا ہوں. تو زبان تو ولی کی ہوتی ہے، تاثیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. نظر کرم ہم بولتے ہیں نا، میرے بزرگوں، میرے غوث نظر کرم فرمانا، یا علی نظر کرم فرمانا، او حسنین کے نانا. تو نظر کرم کا مطلب نظر آپ کی اور نسبت رب کی. اللہ کی نظر ہو جائے. اللہ کے ولی کی نظر کس کی نظر ہوتی ہے؟ اللہ کی. اللہ کے ولی کے کان کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے ہاتھ کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ ہوتے ہیں. اور اللہ کے ہاتھ اگر جس کو لگ جائے، وہاں تو ہریالی ہریالی ہے، وہاں تو بہار ہی بہار ہے، وہاں تو زندگی زندگی ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہے. تو یہ اللہ کے ولی کے ہاتھوں کے فیض ہے. اللہ کے ولی کے قدم ہمارے گھر پڑ جائے، ہمارے گھر سے ساری نحوست نکل جائے، ساری بلائیں نکل جائے، ساری بیماریاں نکل جائے. یہ اللہ نے جنہیں چن لیا ہے، وہ ایرے گہرے نہیں ہم جیسے، وہ بہت خاص بندے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اللہ کے لیے. رات و دن صرف اور صرف اللہ کی رضا میں جیے، اللہ کی رضا میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. تو اللہ کی رضا میں جینا تو کتنی پیاری بات ہے. کہ اب جو ہم نے بات سنی نا، کہ آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی، اس میں کیا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوتے. کیوں خوف نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خوف نہیں کرتے. کیا اللہ کے ولی خوف نہیں کرتے؟ اللہ کے ولی خوف کرتے ہیں، لیکن کس سے کرتے ہیں؟ جس سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں جیتے ہیں، اللہ کی محبت میں مرتے ہیں، اللہ کی محبت میں زندگی اپنی تمام کرتے ہیں. ہر چھوٹا سا چھوٹا کام اللہ کی رضا کے خلاف نہیں کرتے ہیں. تو اس کو جب وہ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا، اسے بندوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، اسے کبھی بھی بندوں کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو پھر اللہ کے ولی جو ہے نا، اللہ سے ڈرتے ہیں، بندوں سے نہیں ڈرتے، اللہ کے مخلوق سے نہیں ڈرتے. تبھی تو پھر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے ولی وہاں آئے تو شیر ان کی خدمت میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کی ساری مخلوق ان ولی کی خدمت میں لگی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ شیر آتا ہے، دیکھتا ہے اللہ کا ولی عبادت کر رہا ہے، وہ انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچاتا. سانپ بڑے بڑے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں یہ عبادت گزار بندہ ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، اس کو میں کیسے نقصان پہنچاؤں. وہ بھی آ کے بڑی محبت سے ان کو دیکھتے ہیں، محبت سے سنتے ہیں، محبت سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ کی ساری مخلوق ان کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے ولی کے سب دیوانے ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق ان کی دیوانی ہو جاتی ہے. تبھی تو دیکھو نا کہ کتنے دور دور سے لوگ اللہ کے ولیوں کے عرس میں کہاں کہاں سے اتنا لمبا لمبا سفر کر کے میرے خواجہ کے پاس پہنچتے ہیں. بغداد معلیٰ، بغداد شریف پہنچتے ہیں، میرے بابا تاج الدین کے پاس پہنچتے ہیں. تو یہ بے تاج بادشاہی ہے. یہ اللہ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. تو پیاری بہنوں،
اب معزز سامعین، ہم بات کر رہے تھے میرے سرکار غوث اعظم کی. اب تھوڑا سا بڑے ہوئے ہیں، 18 برس کے یا کچھ 16-17 برس کا وقت ہے. اور ایک بار یہ ہوا کہ ایک شرارت ہوتی ہے نا، یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں شرارت میں آپ نے کیا کیا کہ ایک بیل کی دم اٹھا کے دم پکڑ کے کھینچ دی شرارت میں. بس ہلکی سی، شیطان تو آتا ہے، ہر کسی کو ڈسٹرب کرتے رہتا ہے، تکلیف بس دم کھینچنا تھا کہ رب العالمین نے اس بیل کو گواہی عطا کی انسانی. بیل پلٹا اور پلٹ کے بولا، اے عبد القادر، اس لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، یہ شرارتیں کرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. بس اتنا سننا تھا. انہیں ایک دم سے لرزہ طاری ہو گیا کہ یا اللہ، یہ تیری مخلوق ہے تو بیل ہے، اور یہ انسانی زبان میں بول رہا ہے، اور مجھے میرا نام لے کے کہا کہ اے عبد القادر، اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو. اور فوراً آپ گھبرا کے دوڑتے ہوئے اپنی امی کے پاس، اپنی امی کے آنچل میں چھپ گئے اور کہنے لگے، امی. پھر چھت پر چڑھ گئے، اور چھت پر چڑھنے کے بعد جیسے چھت پر چڑھے تو اس وقت حج ہو رہا تھا. اللہ نے آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور آپ نے پورے عرفات میں حاجیوں کو حج کرتے ہوئے دیکھا. کہاں ایران اور کہاں مکہ معظمہ، اور آپ نے عرفات کا میدان اپنی آنکھ سے دیکھا. پھر اب اور ہو گئے، نیچے آئے اور بس اللہ تعالیٰ نے دنیا بدل دی. دنیا بدلنی تھی. اپنی امی کے پاس آئے اور کہا کہ میری ماں، میری امی، مجھے اجازت دو کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میری امی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بہت پڑھائی کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. علم حاصل کرنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کی خدمت سے سبکدوش کیجیے اور مجھے اجازت دیجیے کہ میں علم حاصل کروں. بس آپ کی امی، ہم جیسی دنیا کی امی ہیں آج کل جو ہے وہ بولتی ہے، اللہ اکبر، اتنی عمر میں اے عبد القادر تم مجھے ہوئے ہو، اور تم میری بڑھاپے کا آخری سہارا ہو. والد محترم دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، وصال ہو چکا ہے، اب میں آپ کے بنا کیسی رہوں گی اس عمر میں. لیکن وہ امی نے ایسا نہیں کیا. ماں بھی تو کون تھی؟ ام الخیر فاطمہ. آپ نے فوراً کہا کہ ہاں بیٹا، آپ علم حاصل کرنے جائیے. کہاں جانا ہے؟ اتنے دور. آج گھر میں بچوں کو آن لائن پڑھنے بولا جا رہا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں. اچھے سے آرام سے بیٹھنے مل رہا ہے تو پڑھائی کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے. لیکن وہ کہاں پر؟ کہاں جیلان اور کہاں بغداد شریف. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغداد کے لیے آپ نے اپنی امی سے اجازت لی، اور اجازت لے کے آپ جب جانے لگے تو آپ کی امی نے کیا کیا کہ اندر سے گھر میں سے 80 اشرفیاں لے کر آئی، اور کہا کہ آپ کے ایک بھائی اور تھے تو کہا کہ یہ 40 آپ کے بھائی کی ہے اور 40 آپ کی ہے. آپ کے والد آپ کے ورثے میں آپ کے لیے یہ وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں. اے عبد القادر، یہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ. 40 اشرفیاں، وہاں پہ آپ کو علم حاصل کرنے میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ اپنا خرچ کر کے اچھی طریقے سے علم حاصل کرنا. اور آپ نے اس زمانے میں سفر ایسا ٹرین، پلین اور گاڑیوں سے نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں تو قافلوں میں جانا پڑتا تھا. کوئی پیدل ہوتا تھا، کوئی گھوڑے پہ ہوتا تھا، اور اپنا سفر قافلوں کے ساتھ جاتے تھے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑاؤ کرتے تھے، بیچ میں کہیں آرام کرتے تھے، ایک ساتھ سب نکلتے تھے، ایک ساتھ جاتے تھے. کیوں کہ راستے میں جو رہزن ہوتے تھے نا، ڈاکو، وہ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو. اسی لیے کیا کرتے تھے کہ اکیلے نہیں نکلتے تھے، سب ساتھ مل کے یونٹی میں جاتے تھے. یونٹی میں رہنے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. تو یونٹی میں آپ، وہ قافلہ جانے لگا. جب قافلہ جانے لگا تو آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ، حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ آپ کے حصے کی 40 اشرفیوں کو آپ کی صدری کے اندر، آپ کے اندر جو پہنتے ہیں صدری، اس کے اندر آپ کو اس کو 40 اشرفیاں سی دی. اس کے اندر چھپا کے کپڑا سی دیا اوپر سے کہ دکھے نا کہ اشرفیاں اندر ہیں. اور کہا، اب جاتے جاتے جیسے نکلے تو اپنی امی سے، آج کل تو اولادوں کو نصیحت پسند نہیں ہے. آج کل تو کوئی ماں نصیحت کر دے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. آج کل اولادیں ہی نصیحت دیتے رہتی ہے. لیکن وہ کیا پیاری اولاد، کیا پیارے ایک درس ہے اولادوں کے لیے کہ آپ نے اپنی امی سے نکلتے نکلتے نصیحت مانگی. نصیحت کہیے، اے میری ماں، اے میری امی حضور، مجھ کو نصیحت کیجیے. تو آپ نے بس ایک نصیحت لی کہ عبد القادر، اب آپ جاؤ، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات حشر کے دن ہوگی. انشاءاللہ ہماری ملاقات کہاں ہوں گی؟
یہ نہیں کہا کہ ابھی پڑھتے پڑھتے بھاگ کر آ جانا، جیسے مدرسے سے بچے بھاگ کے چلے جاتے ہیں اسکول ہاسٹل سے، پڑھا ہماری طبیعت اچھی نہیں لگ رہی، ہمارا تو دل نہیں لگ رہا کر کے اسکول کی پڑھائی یا مدرسوں کی پڑھائی اور چھوڑ کے فوراً بھاگتے ہیں کہ اپن گھر چلے جائیں بڑھیا، پھر ٹی وی دیکھیں، موبائل دیکھیں، پھر اس کے اوپر وہ کارٹونز دیکھیں۔ یہ ایسے سے پڑھائی نہیں ہوتی ہے، دل کو پکا بنانا پڑتا ہے۔ ماں بھی کیا آپ نے کہا کہ اے عبدالقادر جاؤ، اب انشاءاللہ ہماری ملاقات حشر کے دن ہوگی، کیونکہ اب جب آپ آؤ گے ہو سکتا ہے ہم نہیں رہیں گے، جب پڑھ کے مکمل کر کے آنا پڑھائی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا نصیحت دو کہ آپ کے کوئی نصیحت چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماں سے نصیحت مانگی تو ماں نے نصیحت دی، آپ کی امی نے کیا نصیحت دی میرے غوث اعظم کو؟ نصیحت دی کہ اے عبدالقادر جاؤ میرے بچے، یاد رکھنا کبھی بھی سچ کا دامن چھوٹنے نہ پائے، کبھی بھی سچ کا دامن نہ چھوٹے، سچ کبھی نہ چھوٹے، جھوٹ کبھی زبان پر نہ آئے، یہ میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سفر پہ نکلے، اپنی امی کی قدم بوسی کی، دست بوسی کی، آپ کی امی نے آپ کا ماتھا چوما، آپ کو بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے ودا کیا۔ علم کی کتنی بڑی فضیلت ہے، دیکھو کہ آپ علم کے لیے نکلے، سرکار غوث اعظم ہے، جبکہ ماں پیٹ سے آپ کو 18 پارے یاد تھے، اور آپ کی امی جب خود حافظہ تھی تو چاہتی تو کہتی میں ہی پڑھا دوں گی نا، آپ کو ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن نہیں، علم کا انتہا نہیں ہوتی، علم میں صرف مکمل اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا جو امی لقب ہے، لقب امی ہے، اور ساری اسکول کالج مدرسوں کی جتنا بھی علم ہے نا، وہ ایک ذرہ بھی میرے آقا کے علم کے سامنے نہیں ہے۔ اتنا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے شہزادے، یہ آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، آپ اولاد رسول ہے، آپ اللہ کے حبیب کی اولادوں میں ہے نا، کیونکہ شجرہ نسب آپ کا کیا ہے، آپ کی امی کا شجرہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کے والد محترم کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجرہ نسب سے جا کر ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں۔ نجیب الطرفین سید کس کو بولتے ہیں؟ جس میں والد اور والدہ دونوں کے جانب سے شجرہ حضور پاک سے جا کر ملتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ تو حضور پاک کی اولادوں میں، سبحان اللہ، اتنا اونچا آپ کا شجرہ نسب ہے، اتنا اونچا نسب، اتنا اونچا خاندان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تو اتنے پڑھی لکھی والدہ اور اتنے متقی پرہیزگار جنگی دوست کے فرزند ہے۔ جنگی دوست آپ کو کب ملا تھا؟ جب 1 سال آپ نے ادھر سیب کا قصہ تو ہم نے بتایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ نے ایک بار 1 سال تک کچھ کھایا پیا ہی نہیں، 1 سال تک کچھ نہیں کھایا، اپنے نفس کو کچلنے کے لیے نہیں کھایا، پھر بھی نفس سے ایک بار اچانک آپ کے والد محترم کا دل بولا کہ کاش کچھ اچھا کھانے مل جاتا، کچھ مرغن غذا مل جاتی۔ اتنا سوچنا تھا کہ اللہ کا ولی سوچ لے تو اللہ عطا کر دیتا ہے اسی ٹائم، لیکن دیکھتا ہے آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم کسی نے بس دل میں آیا، سب کرنے والا تو اللہ ہی ہے، بس دل میں آیا اور کسی نے خاص اچھا مرقن غذا ہدیہ لا کے دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی اٹھایا تھا، ہدیہ ہاتھ میں تھا، اچھا بہت ہی مزیدار کھانا اور ٹھنڈا پانی تھا، آپ نے جیسے ہی اٹھایا ہے تو بس نفس کو کچلنے کے لیے پھر ذہن میں خیال آیا، اور بس کہا تو اس لائق ہے اے ابو صالح موسیٰ، تو اس لائق ہے، تو جوں کی سوکھی روٹی اور گرم پانی کے لائق بھی نہیں، اے نفس تو مجھے یہ اتنا کھانا، ایسا کھانا کھلانے چاہتی ہے؟ اور اتنا سوچ کے فوراً آپ نے کیا کیا کہ اتنے میں کوئی دروازے پہ سائل آیا، آپ نے سارا کے سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ جیسے دینا تھا، سوچو 1 سال تک کچھ کھایا نہیں تھا، دل میں خیال آیا، گناہ تو نہیں تھا نا، اللہ نے بھیج بھی دیا۔ لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اپنے نفس کو کچلتے رہتے ہیں اپنے اللہ کو منانے کے لیے۔ جیسے ہی سائل کو دے دیا تو اسی وقت پھر اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کو، حضرت خضر رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت خضر کو کیا بھیجا؟ آپ کے پاس میں روزہ افطار کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا کہ اے خضر جا کر بولو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری اسے سناؤ۔ کس کو؟ ابو صالح موسیٰ کو خوشخبری سناؤ کہ آج تم امتحان میں پاس ہو گئے، تمہارا لقب جنگی دوست، آج جنگ میں تم اپنے جیت گئے ہو، اللہ کے دوست بن گئے ہو، اس لیے آپ کا لقب کیا تھا؟ جنگی دوست، جو ہمیشہ نفس سے جنگ کرتے رہتے۔ سبحان اللہ، کی بھوک لگے تو نہیں کھانا ہے،
یہ جنگ ہے۔ تو پھر حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ پھر جو اللہ نے چاہا وہ تناول فرمایا، روزہ افطارا، اور آپ کو جنگی دوست کا لقب ملا۔ تو اب سرکار غوث اعظم کے جو یہاں سے نکلے، کہاں پہنچے؟ اب قافلے میں جا رہے تھے، جب قافلے میں جا رہے تھے تو کیا ہوا کہ ایک جگہ پر ایک پڑاؤ کیا، اور وہاں اچانک ڈاکو آ گئے، رہزن آ گئے، اور بہت سارے ڈاکو آ کر پورے قافلے کا مال و زر جتنا تھا نا سب لوٹ لیا، سارا کے سارا مال لوٹ لیا، سب کے پاس جو جو تھا وہ سب انہوں نے، جتنا روپیہ پیسہ اشرفیاں تھیں وہ سب لوٹ لی۔ لیکن آپ کی امی نے تو آپ کو سیف سائڈ کر کے کیا کیا تھا کہ آپ کے اشرفیوں کو کیا کیا تھا؟ صدری میں سی دیا تھا۔ تب صدری میں سلا ہوا تھا تو ڈاکوؤں کو تو نظر نہیں آیا، انہیں لڑکا ہے کہ کم سے سا تو لڑکا ہے، اس کے پاس کیا کچھ ہوگا، 18 برس کی عمر تھی۔ اب جب وہ لوٹ کر جانے لگے تو اچانک ایک ڈاکو کی زبان سے نکلا، اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ کیا کہا؟ اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے غوث اعظم، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے، سچ کا ساتھ کبھی نہ چھوٹے۔ فوراً آپ کی زبان سے نکلا، ہاں ہے نا؟ بولے کیا؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ بولے کہاں؟ بولے میری صدری میں۔ تو بولے کیسے؟ بولے ہماری امی نے سی کے دی ہے۔ اچھا، تو وہ ڈاکو وہیں سے آواز لگایا اپنے سردار کو، کہنے لگا سردار یہ بچہ کہتا ہے اس کے پاس 40 اشرفی ہے، تو کہا کہ لے آؤ اس کو یہاں پر۔ سامنے لے کر آئے سرکار غوث اعظم کے سامنے، وہ سردار آیا، پوچھا کہاں ہے؟ کہا یہاں پر۔ صدری پھاڑی گئی تو اس میں سے 40 اشرفیاں، سونے کی اشرفیاں برآمد ہوئی۔ سبحان اللہ، 40 اشرفیاں برآمد ہونا تھا کہ سردار کو بہت تعجب لگا، کہا تم اتنے چھوٹے بھی تو نہیں ہو کہ تمہیں یہ بات نہ سمجھے کہ ہم رہزن ہیں، ہم ڈاکو ہیں، ہم مال لوٹ لیتے ہیں، جب تمہارا تو مال سیف تھا، حفاظت میں تھا، پھر ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں معلوم تھا اگر بتاؤں گے تو پھر لٹ جاؤں گے، لیکن تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو میرے غوث اعظم، سبحان اللہ قربان جائے آپ پہ، کہ میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو 40 اشرفی ہے، میری زندگی بھی چلے جائے نا تو میں سچ کا ساتھ نہ چھوڑوں۔ سچ کہا کیسے؟ سچ کیوں بولنا تھا؟ اگر چاہتے سچ نہ بولتے تو یہ مال نہیں جاتا۔ کہا کہ میری امی سے میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنی امی سے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں چاہے کچھ ہو جائے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور اپنے امی کا اس 40 اشرفی کے لیے امی سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا۔ سبحان اللہ قربان جائے آپ پر، کہ بس اتنی بات سننا تھا، اللہ تعالیٰ کو دکھانا تھا اللہ کے ولی کی زبان میں کیا تاثیر ہوتی ہے۔ ابھی تو آپ ریاضت کرنے کے تھے، ابھی تو بہت سارا علم سیکھنے کے تھے، ابھی تو علم کی طلب میں طالب علم بن کر جا رہے تھے نا، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے وہ کرامت دکھائی اپنے غوث سے، کہ کیا ہوا کہ زبان سے اتنا کہنا تھا کہ وہ زبان کا وہ اثر، کہ 40 اشرفی کے لیے میں اپنی امی سے کیے وعدے کو کیسے توڑ دیتا۔ اتنے بات سننا تھا کہ وہ ڈاکو کا سردار دہاڑے مار مار کے رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا، کہنے لگا اے بچے تو نے میری آنکھیں کھول دی، ایک تو ہے جو ایک 40 اپنی ماں سے کیے وعدے کو تو نہیں توڑ سکتا، پر ایک میں ہوں جو اپنے اللہ سے عہد کیا، دنیا میں عہد کر کے آئے نا اچھے رہیں گے، تو وہ عہد میں توڑ چکا ہوں، میں ڈاکو بن چکا ہوں، میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہوں، اللہ اکبر میں کتنا برا ہوں۔ تو آج بس رو رو کے سرکار غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا، کہا بس اے بچے تم نے میری آنکھیں کھول دی ہے، اب میں تمہارے ہاتھ پر ہی توبہ کروں گا، اور آج میں توبہ کرتا ہوں کہ آج سے سارے برے کام بند، آج سے سارے برے کام ختم، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں اپنے رب سے کہ آج سے میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں گا، عبادت گزار بن جاؤں گا، نمازی پرہیزگار بن جاؤں گا۔ اتنی بات سننا تھا کہ جو 39 ڈاکو تھے نا، یہ کل 40 تھے، 39 جو تھے وہ سب کے سب اپنے سردار کو پہلی مرتبہ روتے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکو لوگ روتے تھوڑی ہے، ڈاکوؤں کا رونا آتا ہے، وہ تو پتھر دل ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں کو مار ڈالتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن سرکار غوث اعظم کی ایک بات نے ڈاکوؤں کے سردار کے دل پر وہ اثر کیا
کہ ڈاکو کا سردار توبہ کر لیا، رو رو کے چلا چلا کے توبہ کر لیا، چلا چلا کے توبہ کرنا تھا کہ جو باقی کے 39 ڈاکو تھے وہ سب کے سب اپنے سردار کو تعجب سے دیکھ رہے تھے، تعجب ہے ہمارا سردار ایسا کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا میں نے تو توبہ کر لی، اب سے آئندہ تم کوئی اور سردار چن لو۔ کہا نہیں، 39 ڈاکو جو اس کے چیلے تھے، جو اس کے ساتھ تھے، وہ ساروں کے ساروں نے اپنے ڈاکو کے پاس کہا، اپنے سردار کو کہا، سردار جب برے کاموں میں ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ تھے نا، جب برے کام ہم آپ کے ساتھ آپ کے حکم سے کرتے تھے نا، تب اچھے کام بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ آج سے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، آج سے ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بات سننا تھا کہ 40 کے 40 جو ڈاکو تھے وہ کامل ولی بن گئے میرے غوث اعظم کے خط کے ایک کال سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کال جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑے معنی رکھتے ہیں، بہت معنی رکھتے ہیں۔ کال جو ہوتے ہیں نا، یہ زبان جو ہوتی ہے نا، یہ زبان ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ یہ زبان ایسی ہے جو اگر ہماری زبان اچھی جگہ چلی تو ہماری بولنے سے اگر کوئی اچھا بن گیا تو کیا ہوگا؟ اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور یہی زبان سے اگر ہم لوگوں کے دل آزاری کریں، تکلیفیں دیں، برا کریں، تو میرے آقا نے فرما دیا 2 چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو زبان یوں پکڑ کے میرے آقا نے بتائی، اس کی ضمانت، یہ 2 لبوں کے بیچ کی چیز، اس کی ضمانت لو، اس کا اچھا استعمال کرو۔ اور 2 رانوں کے بیچ کی چیز، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے یہ حفاظت کر لی، انشاءاللہ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت کس نے؟ جس کی جنت ہے۔ ہم رسول اللہ کی اور جنت رسول اللہ کی، رسول اللہ کی جنت، اور آپ نے خود ضمانت دے دی۔ تو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ زبان جو ہے نا، میرے سرکار غوث اعظم نے پھر بہت علم حاصل کیا، بہت علم حاصل کیا۔ آپ بغداد معلیٰ میں رہے، آپ نے وہاں پر بڑے بڑے رات و دن عبادتوں میں محو رہے، خوب قرآن علم نحو اور تمام تفسیر قرآن اور ہر چیز پر مہارت حاصل کی، اچھی طریقے سے قرآن کے ہر لفظ کو سمجھا، اچھی طریقے سے پھر شریعت کو اچھی طریقے سے جانا، اور جاننے کے بعد پھر آپ کی عبادتوں کا یہ عالم تھا کہ 40 برس کی عمر تک میرے غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ کتنی؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا معمولی بات نہیں ہے۔ لیٹ کے کمفرٹ میں لیٹ جاؤ اور نیند لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ختم ہو جاتا ہے۔ میرے غوث اعظم لیٹے ہوں گے کیا؟ سوچو۔ تو آپ نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، اور 15 برس تک آپ ایک پیر پر کھڑے ہو کے پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 25 سال تک جنگلوں میں آپ نے گٹھلیاں اور پتے اور جڑیاں کھا کر آپ نے 25 سال اپنے رب کی عبادت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے سخت اپنے نفس کو کچلا، اچھی طریقے سے، خوب اچھی طریقے سے اللہ کی عبادتوں کو، اتنی عبادت کی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو محی الدین کا لقب ملا، وہ تو بعد میں ملا، پہلے کیا ہوا کہ آپ جب جنگلوں میں عبادت کر رہے تھے، رات و دن آپ اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے، عبادت میں محو رہتے تھے۔ آپ نے جب خوب عبادتیں کر لی تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کو سرکار جب مہارت حاصل کی نا شریعت پہ، پوری علم کے اوپر جب مہارت حاصل کر لی، مدرسے کی پوری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی، عالم دین بن گئے بہت بڑے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم کی قسمت نے انگڑائی لی، اور ایک رات آپ نے خواب میں سرکار دو عالم مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے خواب میں تشریف فرما ہوئے، میرے آقا، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، اور کہتے ہیں اے عبدالقادر واعظ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عبدالقادر واعظ کرو، تقریر کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تقریر کرو تو سرکار غوث اعظم خواب میں ہی آقا کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ عربیوں کی فصاحت، بلاغت، ان کی زبان میں بہت شاندار ہوتی ہے، اور میں عجمی ہو کر عربیوں کے سامنے کیا بولوں؟ میری طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ بول سکتا ہوں، میں تقریر کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اتنی آپ نے اپنی کمتری دکھائی، اپنی کمزوری دکھائی سرکار غوث اعظم نے حضور پاک کو، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، جب خواب میں آپ نے حکم دیا کہ اے عبدالقادر
تقریر کرو، واز کرو، اپنے اللہ کے مخلوق کو اللہ کے جانب بلاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے مخلوق کو اللہ کے جانب بلانا بہت بڑا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آقا نے فرما دیا ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے ورثے میں کوئی روپیہ پیسہ دھن دولت نہیں چھوڑتے. علماء کو چھوڑتے، علم کو چھوڑتے، عالم دین کو چھوڑتے ہیں. عالم دین جو ہے نا سچ معنوں میں حضور پاک کے وارث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آقا نے فرما دیا کہ آپ کرو، تو آپ نے اپنی جو کمزوری تھی وہ بتا دی کہ میں تو عزمی ہوں، عربی نہیں ہوں. عربیوں کی فصاحت و بلاغت زبان کی بڑی زبردست ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بیٹے عبدالقادر منہ کھولو. منہ کھولو کہا میرے آقا نے، اور پھر میرے غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا تو سرکار غوث اعظم کے منہ میں میرے آقا مدنی آقا سونے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالنا تھا کہ پھر تو کیا بات تھی کہ پھر دوسرے دن پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ آئے ہیں. خواب میں حضرت علی خواب میں تشریف فرما ہوئے. آپ نے کہا کہ منہ کھولو عبدالقادر، تو آپ نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب حضرت عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اور پھر کہا کہ اب کرو. سبحان اللہ. تو کہا آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ حضور پاک نے تو 7 مرتبہ ڈالا تھا. تو فرماتے ہیں میں حضور کے برابر تھوڑی ہوں، میں مصطفیٰ جانے رحمت کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے برابر تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے. اللہ کے حبیب کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہے. تو اسی لیے آپ نے 7 بار ڈالا، ہم نے 6 مرتبہ ڈالا اپنا لعاب. اور لعاب میں ایسا لعاب ڈالنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب آپ کی زبان میں جانا تھا کہ سینے میں علم کے دریا جوش مارنے لگے. آپ کے سینے میں علم ہی علم آ گیا. اس قدر علم تو آپ نے سیکھا تھا، لیکن وہ ایک علم ہوتا ہے جو مدرسوں سے ملتا ہے، اور ایک علم ہوتا ہے جو اللہ والوں سے ملتا ہے. پھر اللہ والوں میں سب سے افضل تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت جس کو چن لے، مصطفیٰ جان رحمت جس کو عطا کر دے، اس سے کوئی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتا، اس سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا. کیونکہ عطا کس نے کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے. تو اللہ کے حبیب نے عطا کر دیا. پھر حکم ہوا کہ جاؤ اے عبدالقادر اب واز کرو. اور واز کرنے کے لیے جب بیٹھے تو آپ چھوٹے سے آپ کا مدرسہ تھا، اس مدرسے سے آپ نے شروع کیا. پھر مدرسے سے شروع ہو کے پھر کیا ہوا؟ آپ کی علم کی خوشبو دور دور تک پھیلی، آپ کی تقریروں کی خوشبو دور دور تک پھیلی. دور دور سے لوگ سفر کر کر کے آنے لگے. اب مسجد میں بیان ہونے لگا، مسجد میں بیان، مسجد پوری فل ہو جاتی. اس کے بعد تو یہ ہوا کہ مسجد میں بھی جگہ کم پڑنے لگی، تو پھر عیدگاہ کی جگہ کو چنا، عیدگاہ کی جگہ کو چنا، اور عیدگاہ پوری فل ہو گئی. عیدگاہ فل ہو گئی. راوی کہتا ہے کہ عیدگاہ میں کم سے کم 70,000 سے زیادہ لوگ آپ کی تقریر سننے آتے تھے. اور اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی یہ بھی کرامت تھی کہ ہم جیسوں کو تو مائک لگتا ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کو تقریر کرنے کے لیے مائک نہیں لگتا تھا. آپ سامنے والا بھی اور 70,000 کے پیچھے والا بھی، بیٹھنے والا اچھی طریقے سے آپ کی ہر بات کو سمجھتا بھی تھا اور ہر بات اچھی طریقے سے سنتا بھی تھا. سبحان اللہ. بغیر مائک کے آپ اتنی اچھی تقریر، اتنا اچھا واز کرتے. اور آپ کے واز کا عالم تو یہ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا واز تھا کہ دور دراز سے لوگ لمبے لمبے سفر کر کے آپ سے تقریر سننے کے لیے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے، اللہ کے جانب آنے کے لیے دور دور سے آپ کے پاس پہنچتے. اور پھر کیا ہوتا؟ کہیں ادھر 50 لوگ کھڑے ہوتے واز ختم ہونے کے بعد، تقریر ختم ہونے کے بعد، کہیں ادھر 15، ادھر 20، ادھر 50، ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے بس آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے. یا غوث اعظم ہم توبہ کرتے ہیں، یا غوث اعظم ہم توبہ کرتے ہیں. تو آپ کے ایک شاگرد تھے، تو اچھے انعام تھا ان کا. تو انہوں نے پہلے یہ کیلکولیٹر وغیرہ تو نہیں تھے کہ جس میں کیلکولیشن کر کے بتا دے کتنے لوگ نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. تو وہ اس ٹائم کیا تھا، کوئی بیجے ویجے رکھ لیتے تھے، اس سے دیکھتے تھے اتنے لوگوں نے توبہ کی. تو اس ٹائم انہوں نے کیا کیا تھا، ایک ڈوری رکھ لی تھی، رسی، اور جیسی ایک نے توبہ کی، ایک گاٹ، دوسری گاٹ، تیسری گاٹ، چوتھی گاٹ باندھ رہے تھے کہ پتہ تو کروں کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم نے دیکھ لیا، کہنے لگے اے میرے مرید سن، میں گاٹھیں کھول رہا ہوں، تو گاٹھیں باندھ رہا ہے. میں لوگوں کے دلوں کی گاٹھیں کھول رہا ہوں، بند کر دے. میں انہیں اللہ سے ملا رہا ہوں، اور میری طاقت نہیں، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ملاتا ہے. تو یہ آپ کا سلسلہ تھا. اس قدر لوگ توبہ کرتے رہے. ایک مرتبہ کی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں کو توبہ کرائی، اتنی لوگوں کو توبہ کرائی. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک مجوسی تھا،
جو وہ تھا مجوسی نہیں، ایک عیسائی تھا، وہ نصرانی، اور نصرانی جو تھا نا وہ ایسا نصرانیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس نے پوری انجیل اچھی طریقے سے پڑھی ہوئی تھی، انجیل کو لفظ بائی لفظ انجیل کو سمجھا تھا اور پڑھا تھا. لیکن وہ سرکار غوث اعظم کے پاس میں ایک بار کسی سے، سرکار غوث اعظم وہاں پہ تھے اور وہ کسی سے ہم کلام تھا، کہنے لگا کہ ایک عام انسان سے ہم کلام ہوا، کہنے لگا کہ میرا نبی جو تھا نا وہ مردہ کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی نے کبھی مردے زندہ کیے کیا؟ اب وہ تو بیچارہ عابد تھا، عالم نہیں تھا جس سے وہ سوال کر رہا تھا نصرانی کا. ادھر سرکار غوث اعظم کے کان میں آواز پڑ گئی، آواز پڑنی تھی، جیسی سنی تو وہ تو جواب نہیں دے پایا. سرکار غوث اعظم فرماتے سن، میرے آقا کا تو مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، اور میرے آقا نے کتنے مردے زندہ کیے تجھے بتاؤں، لیکن پہلے سن. سرکار تو جس کو چاہے اس کو زندہ کر دیتے جس مردے کو، لیکن ابھی غلام کو دیکھ، مجھ سے پوچھ، مجھ کو پتا کس مردے کو زندہ کرنا ہے، کون سی قبر کے مردے کو زندہ کرنا ہے، مجھ سے، میں غلام ہوں میرے آقا کا. چل. اس نے جیسے سنا تو تعجب میں آ گیا، کہا سچ میں کروں گے؟ کہا ہاں. پہنچا قبرستان، ایک بہت پرانی ایک قبر تھی، اس کے پاس کھڑا ہو گیا وہ مجوسی، وہ نصرانی، وہ پرانے قبر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اس کو زندہ کرو. بس اتنا سننا تھا کہ میرے غوث اعظم کی زبان سے نکلا، کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا. اتنا کہنا تھا کہ اس میں سے ایک بنی اسرائیل کی عورت تھی، وہ اس میں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہوئی. سبحان اللہ. کہنے لگی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں واری جاؤں یا غوث، میں تو بنی اسرائیل کی تھی، لیکن آپ نے مجھ کو امت محمدیہ کا، حضور پاک کا کلمہ پڑھا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کلمہ پڑھ کے پھر تو جو حکم تھا وہ جو ہوا. لیکن اب یہ اتنی بڑی بات جب اس نے دیکھا، تو جب بولا تھا زندہ کرنے کا تو آپ نے کہا تھا پھر کیا کریں گے اگر میں کر دیا تو، اگر میں زندہ کر دیا تو تم کیا کروں گے؟ خاموش تھا، آپ جو بولوں گے وہ کروں گا. تو جیسے ہی وہ مردہ زندہ دیکھا، اس عورت کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، قدموں میں گر گیا، یا غوث اعظم سچ میں، سبحان اللہ، مان گیا میں آپ کو. تو اب کیا کرنا ہے؟ بولے تم مجھ کو کچھ مت کر، مجھ کو کچھ مت کر، یہ میں نے نہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے ھذا من فضل ربی، میرے رب کی عطا سے میں نے زندہ کیا ہے. کم باذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے. اور زبان کس کی؟ غوث اعظم کی. اور حکم کس کا؟ اللہ کا. زبان میں تاثیر کس کی؟ اللہ کی. سمجھ میں رہے نا بات؟ تو منافق کو سمجھ میں نہیں آتی یہ والی باتیں، ان کو لگتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک بڑھیا دکھیاری غوث اعظم سے بولی، ایک بڑھیا دکھیاری غوث اعظم سے بولی، برسائے برس پہلے ڈوبی کوئی کشتی تھی، اس میں میرا بیٹا تھا، میرے دل کا ٹکڑا تھا، ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا، اور میرے سونے سے گھر میں وہ دیا جلائے گا. ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم میرے ایک ندی کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کیا کہ ایک دیوانی پاگل جیسی وہاں پہ گھوم رہی ہے، بیٹھی ہے. کہا کہ اس کے پہلے بھی میں نے دیکھا تھا. تو انہوں نے اپنے مرید آپ کے ساتھ میں تھے، ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک دکھی ماں ہے، 12 برس ہو گئے، اس کا بیٹا دلہن لانے کے لیے بارات کے ساتھ کشتی سے اس گاؤں گیا تھا، اور 12 برس پہلے یہ دلہن کے ساتھ پوری بارات کشتی میں ڈوب گئی. لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں یقین ہی نہیں کرتی، ماں ماننے کو تیار نہیں ہوتی. ماں مانی نہیں، کہا نہیں میرا بیٹا تو آئے گا نا، بس میرا بیٹا آئے گا. تو روز صبح سے اس جگہ آ کر بیٹھ جاتی ہے ندی کے کنارے، اور شام تک یہیں بیٹھی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا آئے گا. سرکار غوث اعظم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا بیٹا آئے گا. بس اتنا سننا تھا کہ فوراً آپ نے یوں ہاتھ سے ڈوبی ہوئی 12 برس پہلے کی کشتی
12 برس پہلے کی کشتی کو یوں اٹھایا اور جتنے باراتی اور دلہن اور دولہا سب سلامت زندہ نکلے. اب منافقین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسی تو کرامت ہوتی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ارے قرآن کیا پڑھتے ہو آپ؟ قرآن پڑھتے ہو نا؟ قرآن اگر پڑھتے ہیں تو بھی اتنے کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ایسا نہیں ہوتا اور ایسی کرامت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. قرآن میں سورہ نمل پڑھیے نا. سورہ نمل میں کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے اور آپ کی زبان سے نکلا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کر آتا ہے؟ ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آؤ. تو اس میں آپ کے پاس بہت سارے جن بھی ہوتے تھے. ایک جن نے کہا بس اے اللہ کے نبی، دربار برخاست ہوئے تک میں تخت لا کے دے دوں گا. کیا کہا؟ آپ کا دربار برخاست ہوئے تک. قرآن ہے، قرآن سورہ نمل. دربار تو 2 منٹ میں بھی برخاست ہو سکتا تھا، برخاست کر دیا، بولے بھائی ہو گیا، برخاست ہو گیا، ختم ہو گیا دربار، بیٹا ختم دربار. کہا دربار برخاست ہونے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر پہنچ جاؤں گا. تو انہی میں تھے حضرت آصف برقیہ. یہ آپ کے دربار میں ہمہ وقت رہا کرتے تھے. انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں کہوں مجھے حکم دو. تو پلک جھپکائے تک، پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ پلک جھپکائے تک میں ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سبحان اللہ. اور وہی ہوا کہ پلک جھپکنے تک 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنی بڑی ڈیپتھ اور اتنا بھاری تخت، ملکہ کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور. اور وہاں سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہ تخت پہنچ گیا. جب بنی اسرائیل کے ایک شخص کی کرامت یہ ہوتی ہے تو حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کے ولی، وہ بھی ولیوں کے سردار، ان کی کرامت پہ آپ باتیں کرتے ہو، پھر قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پڑھتے ہو تو اس کو سمجھ کے پڑھو. پھر انہوں نے پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اے آصف کیسے؟ ہمیں بتانا تھا نا. جو لوگ پھر کوشچن کریں گے کیوں 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 ایسا کیسے ہوتا ہے، جھوٹ بولتے، جھوٹ، کچھ تو بھی جھوٹی روایت لاتے ہیں. تو یہ بات بہت اچھی ہو گئی کہ انہوں نے پوچھا آصف کیسے؟ کہا ھذا من فضل ربی، کہ میرے رب کا کرم ہے، فضل ہے. جب وہ فضل کر دینا وہ تو کن بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو. میرا تو عقیدہ یہ ہے میرے رب کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں سارے دشمنوں کو نیست نابود کر دے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں غم کو خوشی میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو کیا مشکل ہے، وہ چاہے تو بس اپنی ساری بات اس کو بتا دو. اور بتاؤ تو طریقے سے بتاؤ، اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا کرم ہوا، انعام ہوا، انعام والے بندوں کے ساتھ. ڈائریکٹ تو ابلیس کا کام ہے. ابلیس نے ڈائریکٹ کیا تو کیا ہوا ہے؟ ابلیس ہی تو بنا ہوا ہے، مردود ہو گیا. ہمیں مردود نہیں ہونا ہے. ہم تو سرکار غوث اعظم والے ہیں، بڑی قسمت والے ہیں کہ ہم قادری ہیں. ہم قادری ہے، قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا. اے اللہ ہمیں سرکار غوث اعظم کے چاہنے والوں میں بنا. پھر سرکار غوث اعظم کی تقریر میں 70 ہزار لوگ ہوتے اور کیا ہوتا؟ کئی جنازے نکلتے اللہ کے خوف سے. جب آپ تقریر کرتے تو لوگ اللہ کے خوف سے مر جاتے، دم نکل جاتے. اس کو بولتے ہیں تقریر کرنا ہے، کہانی کس سے نہیں بتانا ہے. دیکھو صوفی جو ہوتا ہے نا، آج تو تقریر کرنے والے کو مولانا بول دیتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی بولتے ہیں. لیکن اصلی صوفی تو وہ ہوتا ہے جو پہلا اس میں ہنر یہ ہو کہ اس کی زبان میں اللہ تقریر عطا کرے، اس کے سینے میں اللہ علم عطا کرے. وہ اصل معنوں میں صوفی ہے کہ جو اپنی زبان سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدل دے، اپنی زبان سے واعظ کر کے وہ کئی لوگوں کو چینج کر دے، اسلام کو زندہ کر دے. اور ابھی کیا ہوا؟ سرکار غوث اعظم نے 40 سال تک
عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی تو آپ محی الدین نہیں ہوئے. 25 برس تک آپ نے جنگلوں میں جڑی بوٹیاں کھائی، آپ محی الدین نہیں ہوئے. 15 برس تک ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھا، محی الدین نہیں ہوئے. مدرسے میں اتنی عبادتیں کی اور علم سیکھا، محی الدین نہیں ہوئے. لیکن جب اللہ کے حبیب کے حکم سے جب لوگوں کو دین پڑھایا، ان کو توبہ کرائی، انہیں راہ راست پر لے کر آئے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے لوگو، میرے بندوں کو میری راہ میں میری جانب لے کر آؤ، ان کو بلاؤ دین کے جانب، ان کو صحیح راستے پہ لے کر آؤ. یہ اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے، فرض ہے، محنت کرنا ہے دین کے لیے. تو آپ نے جب تقریریں شروع کی، اب جب دور دور تک لوگوں کے دل بدلنے لگے، توبہ ہونے لگی، اور ہر جگہ امام حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم کا نام ہر جگہ علم میں شہرت ملنے لگی، تو پھر کیا ہوا؟ ایک بار آپ بغداد معلیٰ کے راستے پہ سے گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہے تھے. تو ہوا کیا؟ یہ گھوڑے پہ سوار ہو کر اب جا رہے تھے تو دیکھا کہ روڈ کے کنارے پر ایک کون تھا؟ روڈ کے کنارے پہ ایک بیمار لاغر، ایک دم کمزور، ایک دم ناتوا، ایک دم جس کے گال اندر دھسے ہوئے ہیں، جس میں گوشت نام کی چیز نہیں ہے، جو اتنا کمزور ایک شخص کرہاتا ہوا راستے کے کنارے پہ پڑا ہوا تھا. جیسے ہی سرکار غوث اعظم نے دیکھا کہ یہ کرہا رہا ہے، تو اس نے جیسے سرکار غوث اعظم کو دیکھا تو اس نے اشارے سے کراہتے ہوئے بلایا کہ میرے قریب آؤ، مجھ کو اٹھاؤ. سرکار غوث اعظم اس کے قریب گئے. لگا کہ کوئی شخص ہے جو اتنا کمزور ہے کہ اس کے گالوں میں صرف چمڑی ہے، گوشت نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، اس کے ہاتھ پیر ایک دم کمزور لاغر ہو گئے ہیں، اور جو اڑ بھی نہیں سکتا ہے، پڑا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم نے ہاتھ کا سہارا دیا. اس نے کہا مجھے اٹھاؤ. جیسے آپ نے ہاتھ لگایا، آپ کا ہاتھ نہیں، نسبت اللہ کی تھی. آپ نے ہاتھ لگایا اور جیسے اس کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ دیا، وہ فوراً ایک خوبصورت نوجوان میں تبدیل ہو گیا. سرکار غوث اعظم تعجب میں اس کو دیکھے، پوچھا تو کون ہے؟ ابھی تو یہ حال تھا، ابھی یہ حال ہے، تو کون ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں دین اسلام ہوں، میں دین اسلام ہوں. آپ کے آنے کے پہلے میری یہ حالت ہو گئی تھی، میں کمزور ہو گیا تھا، ناتوا ہو گیا تھا، میں بیمار ہو گیا تھا، میں اڑ بھی نہیں سکتا تھا، ہل بھی نہیں سکتا تھا، میرے بہت برے حال تھے. آپ آئے، باہر آئی، آپ آئے، آپ کا ہاتھ لگا، آپ کی تقریریں ہوئی، لوگوں تک بات پہنچی، اور دین زندہ ہو گیا. اے محی الدین، آج سے تمہیں لقب ملا ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. اس لیے کیا بولتے ہیں؟ پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی یا محی الدین. محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ. ابھی آپ یہ کرشمہ، یہ سب چیزیں دیکھیے آپ نے، اور ابھی آپ جامع مسجد میں پہنچے، اور اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، جس کے دل میں جو ڈال دے. عزت بھی اللہ ہی دیتا ہے، ذلت بھی اللہ ہی دیتا ہے. پہنچے تو لوگ آپ کو سے مسافے کر رہے تھے، یا محی الدین، یا محی الدین، یا محی الدین کہہ کے. آپ کو بڑا تعجب لگا کہ اللہ نے دل میں بھی ڈال دیا سب کے، یہ دین کو زندہ کرنے والا ہے، یہ دین کو زندہ کرنے والے. تو میرے غوث اعظم کا لقب محی الدین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ میرے غوث کی باتیں ہیں، میرے غوث کی کرامتیں ہیں، اور میرے غوث کی کسائی میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، اور قربانی دل و جانا. یا غوث کیا شانی تمہاری ہے. تو میرے غوث اعظم کی شان ہی نرالی ہے، لو ادب سے نام ان کا، نام ہی جلالی ہے. اور میرے غوث اعظم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بگڑی بنائے، مشکلیں آسان کرے، توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کا جو مرید ہے وہ بالکل انشاءاللہ حشر کے دن آپ ہی کے جھنڈے تلے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قادری بنائے، اور ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار غوث اعظم کے صدقے اللہ ہماری
بگڑے بنا دے، مشکلیں آسان کر دے، توبہ قبول فرما لے، اور ہمیں ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت کے مضبوط قلعے میں چھپا لے۔ آمین یا رب العالمین، آمین اللہم آمین، آمین یا رب العالمین۔